الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسد الناس العلماء والأمراء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ کون پھر غمخوار ہوگا حضرت انسان کا، کون پھر غمخوار ہوگا حضرت انسان کا، کوئی بھی قانون جب نافذ نہ ہو قرآن کا۔ دل دریدہ حرم کی ہے قصر عالی شان کا، دل دریدہ حرم کی ہے قصر عالی شان کا، کیا یہی مقصود تھا آزادی پاکستان کا۔ جناب صدر مجلس و مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے انقلاب اور اس کے تقاضے۔ رب کائنات کی بارگاہ سمدیت میں التجا ہے کہ صدا حق کی صدا لبوں پر جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، انقلب ینقلب انقلابا کا معنی لغت میں تغیر و تبدل اور تبدیل کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں حکومت کی اس تبدیلی کو جو عوام کی طاقت کے ذریعے لائی گئی انقلاب کہتے ہیں۔ اللہ رب کائنات نے بنی نوع انسان کے لیے سورج اور چاند کی طرح روشنیاں بکھیرے ہوئے نبیوں کا سلسلہ عظیم جاری کیا۔ انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی جانب سے دی گئی ہدایات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی۔ انبیاء کرام علیہم السلام معاشرے میں انقلاب کے لیے آیا کرتے تھے، اور دین نام ہی انقلابی لائحہ عمل کا ہے، اور جو کافرانہ نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ لے لے اس نظام کو انقلابی نظام کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک کافرانہ نظام کو ختم کر کے اگر اسلامی نظام نافذ کرنا ہو تو اس صورت میں انفرادی جدوجہد کبھی کام نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے اجتماعی تصور کی ضرورت ہے۔ لہٰذا نظام کی تبدیلی کے لیے جماعت سازی ضروری ہے۔ اس دور میں ہر شخص موجودہ نظام سے نالا اور تبدیلی کا خواہاں ہے، مگر صرف ایسی نظام اور ایسے نظریے کی کمی ہے جو لوگوں کے دلوں میں سمو سکے، اور ایسی تنظیم کی کمی ہے جو انقلاب کی قیادت سنبھال سکے اور موجودہ حالات سے فائدہ اٹھا کر انقلاب کا رخ متعین کر سکے۔ اور پھر جس دین کے حامل کے پاس قرآن جیسی انقلابی کتاب موجود ہو، وہ کس طرح ایک غلط اور فرسودہ نظام کو قبول کر سکتے ہیں؟ یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ اس کتاب انقلاب پر عمل کرنے والا انقلابی نہ ہو۔ حامل قرآن کو قرآن کی انقلابی تعلیم چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، بلکہ اس کا مطمع نظر پورے نظام زندگی کو بدلنا ہوتا ہے۔ نہ مال و زر اکٹھا کر، نہ عز و شان پیدا کر، نہ مال و زر اکٹھا کر، نہ عز و شان پیدا کر، اگر کچھ کرنا ہے تجھ کو تو قوی ایمان پیدا کر۔ تماشا دیکھ لے پھر نار کے گلزار ہونے کا، تماشا دیکھ لے پھر نار کے گلزار ہونے کا، ذرا دل سے میں خلیل اللہ سا ایمان پیدا کر۔ عزیزان من، دنیا میں انقلاب ایک مسلسل عمل ہے، لہٰذا بے سمت جدوجہد کبھی برابر نہیں ہوتی، چاہے وہ جدوجہد کتنی بھی منظم اور مضبوط ہو۔ لہٰذا جدوجہد سے پہلے جس امر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ منزل کا صحیح اور واضح تصور سامنے ہو۔ انقلاب فرانس ہو، انقلاب روس ہو یا چین کا کمیونسٹ انقلاب، اپنے اپنے دائرہ کار میں ظلم و ناانصافی کے علمبردار بن کر اٹھے۔
اس کے برعکس سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی تعلیم اسلامی انقلاب کے بارے میں فرمائی وہ انسان کے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کے نظام سے رہنمائی حاصل کی جا رہی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جدوجہد کا مقصد و محور واضح تھا۔ جب مشرکین مکہ کے سامنے کوئی واضح منزل نہ تھی اور نہ ہی کسی نظام کا تصور تھا، بلکہ کچھ خاندانی عداوت کی بنا پر، کچھ حسد اور بغض کی وجہ سے اور کچھ اپنی سرداری اور برتری جتانے کے لیے ان کے مخالف تھے، جبکہ سرور عالم اور آپ کے صحابہ کے پیش نظر اعلیٰ ترین مقاصد تھے جو رب کی طرف سے انہیں تفویض ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو قرآن نے یوں بیان فرمایا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب کائنات کے ہاں سرور دو عالم کی بعثت کا مقصد اسلامی انقلاب یعنی تمام نظامہائے زندگی پر دین حق کا غلبہ تھا، اس لیے کہ جس نبی کو اس عظیم مقصد کے لیے بھیجا تھا اس کا بچپن معصوم، شباب بیداغ، حرا کی عبادت، صفا کی دعوت، مکہ میں آزمائش اور بدر کا معرکہ انقلاب کی پیش بندی تھی، کیونکہ جس پھول کو چمن کی زینت بننا ہوتا ہے اس کی حفاظت نکار، حنا بندی، سیرابی و شادابی، رنگوں کی بہار، خوشبوؤں کی دلکشی کا اہتمام قدرت خود کرتی ہے۔ الغرض اگر آپ انقلابی کارکن بننا چاہتے ہو تو اپنی منزل کا تعین کر کے پرامن اور غیرت مند تنظیم کے ہم سفر بنیے۔ قدم بڑھاؤ ساتھیو نظام حق کی راہ میں، قدم بڑھاؤ ساتھیو نظام حق کی راہ میں، ہزار نصرتیں نہاد تمہاری ایک نگاہ میں۔ عزیزان گرامی، منزل متعین کرنے کے لیے انقلاب کا ایک اور تقاضا تنظیم ہے۔ تنظیم ہی وہ مؤثر ہتھیار ہے جس کے ذریعے منزل تک رسائی ہو سکتی ہے۔ تنظیم کے علاوہ انقلاب کا نعرہ یا انقلاب کا خواب دیوانگی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تنظیم ایک پوری گورنمنٹ ہوتی ہے، لہٰذا وہ اسے خلافت باطنہ سے یاد کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں تنظیم پیدا کی اور تنظیم کے کارکنان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ان اوصاف اور کمالات کو پختہ کیا جو انقلاب کے لیے ضروری تھے، اور جب انہی اصولوں پر ایک مثالی تنظیم وجود میں آ گئی جو اپنی جان و مال، رشتہ داری اور وطن سے سب کچھ قربان کر سکتی تھی اور اس میں اعلیٰ درجہ کا نظم و ضبط پیدا ہو گیا، تو یہی تنظیم مدینہ پہنچ کر نہ صرف انقلاب کے داعی بنی بلکہ انقلاب ان کی تنظیمی صلاحیتوں ہی کی بدولت آیا۔ میرا قائد ہے وہ کہ زندگی پیغام تھا جس کا صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا، وہ جس نے رفتہ رفتہ قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھا جس کا، چمن انجام تھا جس کا، وما علینا الا البلاغ۔